بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر ہر مسئلے میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر قرآن کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر بھی، دہریہ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں، وہ مسئلہ ہے موت۔ موت کو ہر کوئی مانتا ہے، ہر مسلک والا، ہر نظریہ رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ موت جو ہے وہ برحق ہے اور موت یقینی ہے۔ تو میرے دوستو، جب موت یقینی ہے تو ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں آج نہیں تو کل کریں گے، اگلے ہفتے سے کریں گے، بوڑھے ہوں گے تب کریں گے، جب جوانی ختم ہو جائے گی تب کریں گے۔ تو میرے دوستو، کیا معلوم ہمیں بڑھاپا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا قبرستان میں بچوں کی قبریں نہیں ہیں؟ کیا قبرستان میں جوانوں کی قبریں نہیں ہیں؟ کیا قبرستان کے اندر نوجوان موجود نہیں ہیں؟ کتنے جنازے تم نے نوجوانوں کے پڑھے ہیں، کتنے جنازے تم بچوں کے پڑھے ہیں، کتنے لوگوں کے جنازے تم نے کندھوں پہ اٹھائے ہیں، جو اسی انتظار میں تھے کہ جب بڑھاپا آئے گا پھر گناہوں سے توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ میرے دوستو، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ ایک بادشاہ شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے خدام، اس کے سپاہی، اس کے وزیر اس کے ساتھ تھے، لشکر کے ساتھ جا رہا تھا۔ اپنے محل سے نکلا، اپنے خوبصورت قیمتی گھوڑے پہ سوار ہوا، سفر شروع کیا۔ ابھی اپنے محل سے نکل کے تھوڑا ہی سفر کیا تھا، ایک فقیر بادشاہ کی سواری کے سامنے آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی سواری کو پکڑ لیا اور بادشاہ کی سواری کو روک لیا۔ تو بادشاہ نے دیکھا ایک فقیر نے میرا راستہ روک لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے فقیر، کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، جلدی کر، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ بالکل سچے ہو، آپ کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، بتائیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کان میں کہا، میں عزرائیل ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے اور اسی سواری پہ قبض کرنے کا حکم ہوا ہے، واقعی آپ سچے ہو، آپ کے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے منتیں کی کہ عزرائیل مجھے وقت دے، میں واپس اپنے محل میں چلا جاؤں، اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں، چلو میں گھوڑے سے اتر جاؤں۔ تو عزرائیل نے کہا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ عَجَلُهَا، جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ اب تیرے پاس مہلت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ تو اسی گھوڑے پر اس بادشاہ کی روح قبض کر لی گئی۔ تو میرے دوستو، کیا خبر، ہم صبح کو کتنے ہمارے بھائی گھروں سے نکلتے ہیں بازاروں کی طرف، شہروں کی طرف، لیکن واپسی گھر ان کی لاش آتی ہے، وہ زندہ واپس نہیں آتے۔ کتنے لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں، واپس ان کے گھر ان کی فوتگی کی، ان کے جنازوں کی اور میتوں کی اطلاعیں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب موت یقینی ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، نہ پیسے سے بچ سکتے ہیں، نہ اعمال سے بچ سکتے ہیں، کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا، کوئی طریقہ نہیں ہے موت سے بچنے کا، لیکن انسان کوشش بہت کرتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، آج ہم دنیا میں مگن ہیں، دنیا کی فکر ہمارے سروں پہ سوار ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس وقت اللہ کی طرف سے 5 فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کو سکرات شروع ہو جاتی ہے، روح نکلنے شروع ہوتی ہے، تو بچے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں چارپائی کے، ماں اوپر بیٹھی ہوتی ہے، بیوی ساتھ بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے، وہ تیرا طاقت والا بدن کہاں ہے، وہ تیری خوبصورت بیان والی زبان کہاں ہے؟ لیکن اس وقت انسان کو اتنی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے بچوں کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ سکے، اتنی بھی زبان کے اندر طاقت نہیں رہتی جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو تسلی کے چند کلمے کہہ سکے۔ ماں رو رہی ہوتی ہے،
بیٹا بے بسی سے ماں کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، بچوں کو باپ روتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن نہ ہاتھ اٹھا کے شفقت کا ہاتھ رکھ سکتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ سکتا ہے۔ اس وقت وہ فرشتہ کہتا ہے اب کہاں گیا وہ تیرا طاقت والا بدن، اب کہاں گئی تیری وہ زبان جس سے تو دنیا کے اندر بڑی باتیں کیا کرتا تھا۔ پھر دوسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، وہ فرشتہ آ کے کہتا ہے اے انسان کہاں ہے وہ تیری دولت جس پہ تجھے ناز تھا، کہاں ہے وہ تیری دولت کہ جس کی وجہ سے تو نماز نہیں پڑھتا تھا، کہاں ہے وہ تیری دولت کہ جس کے لیے تو سود کھاتا تھا، کہاں ہے وہ تیری دولت کہ جس کے لیے تو نے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، کہاں ہے وہ تیری دولت جس کی وجہ سے تو اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور سجدوں سے نماز سے محروم رہا تھا۔ پھر تیسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب جنازہ کندھوں پر ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے انسان بہت لمبا سفر ہے، بہت طویل سفر ہے آخرت کا، اور تو ایسی تنگ جگہ پہ جا رہا ہے جہاں آج سے پہلے تو کبھی ایسی تنگ جگہ پہ نہیں گیا ہے۔ خوشخبری ہے تیرے لیے اگر تو اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے، ورنہ تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے قبر میں۔ پھر چوتھا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے انسان کل تو زمین کی پشت پر ہنستا تھا، آج تجھے زمین کے پیٹ میں رونا پڑے گا۔ کل تو زمین کی پشت پر تھا، آج تو زمین کے پیٹ میں ہے۔ کل تو زمین کے پشت پہ گناہ کرتا تھا، آج اس زمین کے پیٹ میں تجھے عذاب دیا جائے گا۔ آج تو روئے گا، کل تو ہنستا تھا، کل تو خوش ہو کے گناہ کیا کرتا تھا، آج تو پہ شرمندہ ہوگا۔ لیکن پھر پانچواں فرشتہ اس وقت آتا ہے جب رشتہ دار منا من مٹی ڈال کے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو پانچواں فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے تیرے وہ رشتہ دار، تیری وہ اولاد کہ جن کے لیے تو نے مال جمع کیا، جن کے لیے تو نے حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، جن کے لیے تو نے سود کھایا، جن کے لیے تو اللہ کو ناراض کر کر کے مال جمع کرتا رہا، آج وہ سب تجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اگر وہ یہاں کھڑے رہتے پھر بھی تجھے کچھ فائدہ نہ دیتے، آج وہ سب تمہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ وہ سارا مال تو پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہے۔ اب تیرے لیے فیصلہ ہوگا، اب یا تو جہنم میں ہوگا یا جنت میں ہوگا۔ جنت والے عمل کر کے آیا ہے تو جنت میں ہوگا، اگر جہنم والے عمل کر آیا ہے تو جہنم میں ہوگا۔ میرے دوستو، اس وقت ہم پچھتائیں گے، اس وقت ہم حسرت کریں گے، اس وقت ہم روئیں گے، لیکن وہ وقت رونے کا نہیں ہوگا، وہ وقت پچھتانے کا نہیں ہوگا، اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، اللہ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے اللہ کو دنیا سے راضی کر کے جائیں۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کچھ نہ پایا پھر بھی خوش نصیب ہے، اور جس نے دنیا کی ہر چیز پا لی لیکن اللہ کو کھو دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، تو وہ سب کچھ پا کے بھی کچھ نہ پایا، اور جو اللہ کو پا گیا وہ کچھ نہ پا کے بھی سب کچھ پا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔